بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 ہے سورہ الزلزال اور اس کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تجوید پڑھیں گے، پھر لفظی ترجمہ اور پھر مشکل الفاظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی سب سے پہلے ہم اس کی تجوید پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فَمَن يَعْمَلْ جو ہے میم، اس کو ہم یا کے ساتھ ملائیں گے، نون بیچ میں سائلنٹ ہو جائے گا لیکن ہلکی سی اس کی آواز آئے گی، یہاں ادغام ہوگا میم کا یا کے ساتھ۔ فَمَن یا اور آگے یا جو ہے اس کے ساتھ عین کی آواز آئے گی، یا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یہاں پہ اظہار ہے، اخفا نہیں ہے، ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور خا جو ہے یہ ہلکی حروف ہے، یہ بھی غین اور خا ابتدائی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ، اور یہاں پہ بھی میم جو ہے وہ یا کے ساتھ ادغام ہے، یہاں پہ بھی اور ساتھ عین کی آواز آئے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یہاں پہ اخفا ہے، ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب ہم یہاں پہ فا کا جو ہے مخرج دیکھتے ہیں۔ جو فا ہے یہ ہمارے اوپر والے جو دانت ہیں ان کی نوک لگتی ہے نیچے والے ہونٹوں کے ساتھ، تو فا ادا ہوتا ہے، فا۔ اگر ہم یہاں حمزہ لگا دیں اف تو پھر دیکھیے کہ جہاں پہ آپ کے جو دانت ہیں وہ کہاں لگ رہے ہیں۔ یہاں پہ حروف حلقی جو ہیں ان کی میں نے دی ہے، یہاں پہ عین بھی ہے اس میں اور خا بھی ہے اور اس میں اور کیا ہے، جی یہی ہیں دو لفظ، لیکن یہاں پر حمزہ بھی ہے، تو یہاں پر غین اور خا جو ہے یہ ابتدائی حلق سے ادا ہوتا ہے، عین اور خا جو ہے یہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے۔ یا عمل اور خا جو ہے یہ ابتدائی حلق سے خَيْرًا يَرَهُ۔ آگے چلتے ہیں، یہاں میں نے الف سے یہ تک تمام جو حروف ہیں ان کے جو مخرج ہیں ان کی پکچر دی ہے، آپ اس کو دیکھ کے کافی کچھ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم لیسنز میں تقریباً سارے حروف کے جو ہیں وہ مخرج پڑھ چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ آگے جو ہے پریکٹس جاری رہے گی۔ اگر آپ تھوڑی پریکٹس ساتھ کرتے جائیں تو بہت ایزی ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ہم تجوید سے پڑھ لیتے ہیں پھر ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فمن، پس جو کوئی، یعمل کرے گا، مثقال وزن کے برابر، یعنی برابر، مثقال برابر، وزن کے برابر، یعنی ذراتن ایک ذرے کے برابر۔ یہاں وزن اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے، ورنہ مثقال کا مطلب برابر ہوتا ہے، ایک ذرے کا جو وزن ہے اس کے برابر۔ مثقال ذراتن ایک ذرے کے برابر وزن جو ہے، اس ایک ذرہ جو ہے وزن کا اس کے برابر بھی، خیرن کوئی نیکی، یراہو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ کون دیکھ لے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ ومن اور جو کوئی، یعمل کرے گا، عین میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور عمل یعنی کہ عمل جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور عمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام کرنا، عمل کرنا۔ مثقالا برابر، ذراتن ایک ذرے کے وزن کے برابر، شرن کوئی برائی،
यराहु, वो उसको देख लेगा। मतलब अगर कोई शख्स एक ज़र्रे के बराबर भी नेकी करता है तो खुदा ताला उसे भी देख लेगा, उसका भी हिसाब रखा है उसने, और अगर एक ज़र्रे के बराबर बुराई करता है तो अल्लाह ताला ने उसका भी हिसाब रखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके मुश्किल अल्फाज की लुगत में कोई मानी नहीं दिए हुए, क्योंकि ये अल्फाज ऐसे नहीं हैं जिनके मानी दिए गए हों, या फिर हम 30वें पारे पे हैं तो पिछले जो है कुरान में मानी दिए गए होंगे। हम नेक्स्ट लेसन में इसकी इंशाल्लाह हम तफसीर पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।